رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک 30 آیتیں بیان ہو چکی ہیں، 31ویں آیت سے آج گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پہلے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں، تو وہ خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ فرشتوں نے کچھ حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا تھا کہ مولا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو فتنہ اور فساد کریں گے، کیونکہ انہوں نے جناتوں کو دیکھا ہوا تھا یا لوح محفوظ پر پڑھا ہوا تھا یا اللہ نے انہیں علم دے دیا تھا، جس کی وجہ سے تو ان کا یہ سوال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پہ ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے۔ تفسیروں میں آتا ہے یہاں تک کہ پیالی اور چمچ کے بھی نام سکھا دیے، سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، ان سب کے نام سکھا دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پہ پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرشتوں سے کہا اور ارشاد فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء، فرشتوں سے اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو اب فرشتے کیا بتاتے؟ وہ تو وہی بتاتے جتنا اللہ نے انہیں سکھایا ہے، جتنا اللہ نے انہیں بتایا ہے۔ تو بولے مولا قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتے بولے پاکی ہے مولا تجھے، ہمیں تو کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر مولا جو تو نے ہمیں بتایا، جو تو نے ہمیں بتایا ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، یہ اتنی ساری چیزوں کے نام ہمیں کیسے معلوم ہو جائیں گے؟ لیکن آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا کہ کیوں؟ تاکہ فرشتوں کا جو سوال ہے وہ رفع ہو جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان ساری چیزوں کے نام جانتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے، تو خلیفہ میں انہیں بناؤں گا، خلیفہ انہیں بناؤں گا تو تمہارا سوال جو ہے کیا ہے اس کا جواب مل جائے گا۔ تو بولے مولا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء و جملہ مسمیات پیش فرما کر آپ کو ان کی اسماء و صفات و افعال و خواص و اصول علوم و صناعات سب کا علم بطریق الہام عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام، وہ چیز کیسے بنتی ہے اور اس کی کیا صفت ہے، کس چیز میں اس کا استعمال ہوتا ہے، سب چیزوں کے نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اسی کو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے کہا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، تو تم نام بتاؤ، یعنی اگر تم اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم نہ پیدا کروں گا۔ فرشتے کیا سوچتے تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے زیادہ اچھی مخلوق تو پیدا فرمائے گا نہیں، ہم سے اچھی، کہ ہم تو اللہ کے صبح شام پاکی بولتے ہیں، اب ہم سے بھی اچھی تو اللہ پیدا نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ان کے خیال میں یہ تھا کہ اللہ ہم سے اچھی تو مخلوق پیدا فرمائے گا نہیں، ہم سے زیادہ جاننے والی، ہم سے زیادہ اچھی مخلوق تو پیدا فرمائے گا نہیں، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کا یہ سوال کر کے یہ بھی وہ ارادہ تھا کہ مولا خلافت کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ خلافت کے حقدار کیا ہے، اس کو اللہ تبارک آگے بیان فرماتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ خلافت کے زیادہ مستحق ہم ہیں، تو انسان کو کیوں پیدا فرمایا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ عالم کوئی مخلوق پیدا نہ کروں گا، تم سے زیادہ جاننے والی کوئی مخلوق پیدا نہیں کروں گا، اور خلافت کی تم ہی مستحق ہو، تو اگر تم اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہے۔ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو ایک پاور حاصل ہوتا ہے اور اس کو سب چیزوں کا علم بھی ہونا چاہیے۔ جب تک علم ہی نہیں ہوگا تو عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا، کیسے انصاف قائم کرے گا؟ جج کے پاس قوانین کا علم ہی نہیں ہو تو پھر فیصلہ کیسے کرے گا؟ وکیل کے پاس کوئی دلیل ہی نہ ہو تو کورٹ میں دلیل پیش کیسے کرے گا؟ تو جب علم ہی نہ ہو تو خلیفہ ان میں عدل و انصاف کیسے قائم کرے گا؟ تو اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو اب تم خلافت کے حقدار مانے جاؤ گے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے۔ اب علم ہی نہ ہوگا تو خلافت کیسے ہوگی؟ اور رہی حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، تو اللہ نے تو ان کو سکھا دیا، اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ تو خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے جن پر اس کو تصرف فرمایا گیا اور جن کا اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ مسئلہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ملائکہ پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی فرشتوں پر، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، کیونکہ ان چیزوں کے نام فرشتے نہیں جانتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے، تو فضیلت جو ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ملی ہے۔ ثابت ہوا کہ علم اسماء خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی چیزوں کے نام جاننا، چیزوں کے نام جاننا جو ہے، علم جو ہے، یہ خلوت کی عبادت سے افضل ہے، یعنی علم دین سیکھنا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ علم دین سیکھنا جو ہے رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے، اس سے یہ پتہ چلا۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ انبیاء جو ہیں، نبی جو ہیں، وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ فرشتے بھی معصوم، انبیاء بھی معصوم، فرشتے بھی اللہ کی نیک مخلوق، انبیاء بھی اللہ کے نیک مخلوق، لیکن اللہ نے نبیوں کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے، اس آیت پاک سے پتہ چلتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے کہا تھا بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے، اور بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو اس میں ملائکہ کی طرف سے اپنے عجز و قصور کا اعتراف ہے، اور اس امر کا اظہار ہے کہ ان کا سوال استفساراً تھا نہ کہ اعتراضاً۔ فرشتوں نے کہا ان
مولا انک انت العلیم الحکیم، بے شک مولا تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو یہ کہہ کر کے فرشتے اپنی عاجزی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ مولا ہم کچھ نہیں جانتے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، ہم نے جو سوال کیا ہے یہ اعتراض کے لیے نہیں، بس مولا حکمت معلوم کرنے کے لیے کہ تو خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے، کیوں بنائے گا۔ تو مولا ہمارا کوئی اعتراض نہیں کہ تو کیوں بنا رہا ہے، بس یہ کہ اس کی حکمت کیا ہے، بنا کر کیا کرنا ہے، وہ حکمت معلوم کرنے کے لیے ہم نے یہ سوال کیا ہے۔ اور اب انہیں جب انسان کی فضیلت معلوم ہو گئی، وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تمام چیزوں کے نام بتا دیے لیکن فرشتے نہ بتا پائے، تو اب فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ فرشتوں سے بھی افضل کوئی مخلوق ہے، وہ انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جب معلوم ہو گیا کہ انسان تو ہم سے بھی زیادہ جان رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام، تو کیا کہا، انک انت العلیم الحکیم، مولا تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کا کوئی اعتراض نہیں تھا، بس حکمت معلوم کرنا مقصود تھا۔ تو انسان کی فضیلت اس سے پتہ چل گئی، جب ان کو پتہ چل گئی اور حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے، تو اب انہوں نے کہا مولا بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ فرشتوں سے کہا تو کہا کہ نہیں بتا۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ انبئهم باسمائهم، ان ساری چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، تب اللہ نے فرمایا قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتو کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اوپر ارشاد۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ فرشتوں کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں، کیونکہ میں زمین و آسمان کی چھپی چیزیں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو۔ ظاہر کیا کیا تھا کہ مولا مخلوق کیوں پیدا فرمائے گا، خلیفہ کیوں بنائے گا، اور چھپایا کیا تھا کہ خلافت کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ تو دونوں کو اللہ نے بیان فرما دیا، جو بھی تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ مخلوق کیوں بنائے گا یہ تم نے پوچھ کر کے ظاہر کیا، لیکن من میں دل میں یہ رکھا کہ خلافت کے زیادہ ہم حقدار ہیں، تو فرمایا کہ میں تمہارے چھپائے ہوئے کو بھی جانتا ہوں، ظاہر کیے ہوئے کو بھی جانتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام اور اس کی پیدائش کی حکمت بھی بتا دی، ہر چیزوں کے نام اور اس چیز کو کیوں بنایا گیا ہے وہ بھی بتا دی۔ پیالی کا نام بتایا تو اس کی حکمت بھی بتا دی کہ اس کو کیوں بنایا گیا ہے۔ چمچ کا نام بتایا تو اس کی حکمت بھی بتائی کہ اس کو کیوں بنایا گیا ہے۔ ساری چیزوں کا علم بتا دیا کیونکہ اللہ نے ان کو الہام کے ذریعے سے عطا فرما دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، میں جانتا ہوں۔ تو ملائکہ نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ مستحق خلافت وہ خود ہیں۔ تو اس کو اللہ نے بیان، جو تم چھپاتے ہو بھی اور جو ظاہر کرتے ہو بھی، اور اللہ تعالیٰ ان سے افضل و اعلیٰ کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا ایسا ان کا خیال تھا۔ تو اس سے اللہ نے بیان فرما دے۔ اس آیت سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔
اشرف المخلوقات کا تاج سر پر رکھ دیا۔ اور اس میں فضیلت علم کی بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، یعنی تعلیم اللہ نے دی، سکھایا اللہ نے، یہ تعلیم کی نسبت کرنا یعنی اللہ کے بارے میں بتانے کا اللہ نے سکھایا، یہ کہنا جائز ہے، یہ کہنا کیا ہے؟ جائز ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی معلم نہیں کہہ سکتا، سکھانے والا، سکھایا، معلم کا لفظ استعمال، سکھانے والا، سکھایا اللہ نے، تعلیم کی نسبت کہ اللہ نے تعلیم دی، اللہ نے تعلیم دی، یہ کہنا جائز ہے، اور معلم کہنا جائز نہیں، کیونکہ معلم کا جو معنی ہوتا ہے اس میں خرابی ہے۔ معلم کا معنی ہوتا ہے پیشہ ور، لے کر کے سکھانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، کچھ لے کر کے سکھائے تو اللہ اس سے پاک ہے۔ تو معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں، اس لیے اللہ کو معلم نہ کہا جائے۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جملہ لغات اور کل زبانیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یعنی جتنی بھی زبانیں جو بولی جاتی ہیں، زبانیں اور جو لغات ہیں، یعنی ڈکشنری، سب لفظ گجراتی، انگریزی، ہندی، اردو، فارسی، عربی، یہ جتنی زبانیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور حضرت آدم تو 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے، ہم نے تو 7 کے بھی نام بڑی مشکل سے سنے ہوں گے، اور نوٹ کے اندر 10-12 زبانیں آتی، اس میں سے بھی ہم کو 1-2 ہی ہندی، گجراتی، انگریزی یہی سب یاد ہوتی، دوسری تو، لیکن اس طرح 7 لاکھ زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو آتی تھی، سریانی، عبرانی، سب وہ ان کو آتی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھی تو جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے، ان کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ انہوں نے، یعنی حضور نے اردو دیوبند سے سیکھی ہے، تو کون بات مانے گا؟ حضور کے بارے میں ایسا عقیدہ وہابی دیوبند کہتے ہیں حضور نے دیوبند میں آ کر کے اردو سیکھی، اردو سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا اور اپنے حبیب کو اردو نہیں سکھایا، کیسی بات ہے؟ یعنی بالکل جن باتوں کا کوئی سر اور پیر ہی نہیں، بالکل فالتو واہیات باتیں، تو ایسی باتوں میں بھی لوگ الجھا دیتے ہیں لوگوں کو، علم نہیں ہونے کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن جو سنی صحیح عقیدہ ہوتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ سکھا دیا اور فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا، جو نہیں جانتے تھے، جو میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ سکھا دیا۔ تو اب یہ اردو کہاں سے کٹ گئی ہے؟ تو دیوبند میں آ کے سیکھنا تھا، تو ایسی بات ہے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ساری زبانیں ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ملائکہ کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے، ملائکہ کے علوم اور ان کے کمالات میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی فضیلت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، ان سب کا مقام کیا ہے؟ دوسرے فرشتوں سے اونچا رکھا ہے۔ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو مقام اونچا نیچا ہوتا ہے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے نہیں، فرشتے ہونے کے اعتبار سے نہیں، درجے کے اعتبار سے، جیسا کہ نبیوں میں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، عطا فرمائی ہے۔ تو فرشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ فرشتوں کو بتا دیا، اور اس کا ایک امتحان بھی لے لیا یوں کہ علم حضرت آدم کو سکھایا اور ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں سے کہا تو فرشتے نہیں بتا پائے، کیونکہ انہوں نے کہا مولا تو نے جو سکھایا وہی ہم جانتے ہیں۔ حضرت آدم سے کہا تو ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو
اللہ نے بیان فرما دیا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ میں زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم نے جو چھپایا ہے اسے بھی جانتا ہوں، جو ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے، وہ ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہیں خدا کو دھوکہ دے دیں گے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، تو اللہ کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ عبادت ہی کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی سزا ہمیں ملے گی، اور سنی صحیح العقیدہ کو سزا مل کر جنت بھی ملے گی، اور دوسروں کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لا زوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان کے ساتھ رکھ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔